بچوں کسی کا ایندھن مت بننا، وعدہ کرو کبھی ملک کے خلاف نہیں جاؤ گے، کوئی کہے آگ لگا دو، سڑکیں بلاک کر دو، کاروبار بند کر دو تو ایسا مت کرنا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب، کہا کوئی کہے پیٹرول بم پھینک دو، پولیس والوں کے سر توڑ دو تو بہکاوے میں کبھی مت آنا۔ ایسا کرنے والے بچوں کو آج معافی مانگ کر باہر آنا پڑا۔ کہا والدین کا بوجھ بانٹنے کے لیے پنجاب حکومت بھرپور ساتھ دے گی، کوشش ہے اگلے سال اسکالرشپس کی تعداد 50,000 کی جائے۔ طلبہ کے لیے لیپ ٹاپس کی پہلی کھیپ آ چکی۔ ایک دن آئے گا آپ کا انجام بھی حسینہ واجد والا ہوگا، طاقت کے زور پر چیزیں نہیں چل سکتی۔ مولانا فضل الرحمان نے حکمرانوں کو خبردار کر دیا، کہا ہمارے ملک کی جمہوریت اور پارلیمانی سیاست معیاری نہیں، پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ جمہوریت اور پارلیمانی سیاست پر ہزاروں سوال اٹھ رہے ہیں، ایوانوں کو ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے جنہیں قرآن و سنت سے دلچسپی نہیں۔ ہمیں پتہ ہے کرم مسئلے کی بنیاد اور حل کیا ہے۔ کرم کے وفود کو امن کا راستہ بتایا تو اگلے دن فسادات شروع ہو گئے۔ حکومتی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کے 2 اجلاس ہو چکے، تیسرے اجلاس سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ضروری ہے۔ امید تھی آج ملاقات ہوگی لیکن ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا غلط خبر دی گئی کہ بشریٰ بی بی کے ساتھ بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں، جو کمیٹی بانی پی ٹی آئی نے بنائی ہے وہی مذاکرات کر رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اسپیکر قومی اسمبلی سے رابطہ کر لیا۔ ترجمان مذاکراتی کمیٹی صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں بانی سے ملاقات میں ہی تحریری مطالبات کا فیصلہ ہوگا۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کی بانی سے ملاقات کے لیے وکیل فیصل چودھری نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو تحریری درخواست دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کو مزید انکوائری کا کیس قرار دے دیا۔ توشہ خانہ رولز کے مطابق تحفہ نہیں بلکہ صرف رسید جمع کرانا لازم تھی، اور اس بات سے انکار نہیں کیا گیا کہ بانی نے ڈیپٹی ملٹری سیکرٹری کے ذریعے رسید جمع کرائی۔ بادی النظر میں تحفہ جمع نہ کرائے جانے پر کارروائی شروع نہیں کی جا سکتی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس 2 میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظوری کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا 2023 میں کابینہ ڈویژن نے آفس میمورنڈم میں ترمیم کی اور رسید کی جگہ تحفہ جمع نہ کرانے پر کارروائی کا لکھا گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کا فیصلہ پھر مؤخر 13 جنوری کو سنایا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی فیصلہ سنانے کی تاریخ 2 بار مؤخر کی جا چکی ہے۔ حکومت تاثر دینا چاہ رہی ہے، بانی پی ٹی آئی این آر او مانگ رہے ہیں۔ علیمہ خانم کہتی ہیں پہلے کہا گیا 2 سال کے لیے باہر چلے جائیں، پھر کہا 6 ماہ کے لیے چلے جائیں۔ بانی پی ٹی آئی کو یہ بھی کہا گیا ہم آپ کو اریسٹ کر دیتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے جو بے گناہ جیل میں ہے انہیں باہر نکالا جائے۔ جیل میں 1.25 سال ہوا نہیں اور پاکستان کی سالمیت پر ہر سودا کرنے کو تیار ہیں۔ یہ لوگ اسرائیل کے پیڈ امپلائیز ہیں۔ امریکی صدارتی انتخاب پر اتنے خوش تھے جیسے ان کے پردادا سلیکٹ ہو گئے۔ وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے پی ٹی آئی قیادت پر تیر چلا دیے۔ اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا ایک جماعت ہر مشکل میں پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتی ہے، دوسری جماعت اپنی سہولت اور مفاد کے لیے پاکستان بیچنے کو تیار ہے۔ سوائے بھٹو خاندان کے کوئی ایک جماعت بتا دیں جس کے لیڈران نے قربانی دی ہو۔ ایک جماعت ڈیل کر کے جاتی اور آتی تھی۔ اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے ایس ایس پی آپریشنز کو حکم غیر قانونی اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں عدم پیشی پر دیا۔ سماعت 21 جنوری تک ملتوی۔ عمران کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی اموات پر سکھر کی عدالت نے وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور وفاقی وزیر داخلہ کو 15 جنوری کو طلب کر لیا۔
سیکنڈ ایڈیشنل سیشن جج سکھر کو دی گئی درخواست میں وکیل محمد علی شاہ نے موقف اپنایا۔ اموات کی ذمہ داری وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی پر عائد ہوتی ہے۔ نامزد افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ انسانی اسمگلنگ گروہوں کو نشان عبرت بنائیں، انسانی اسمگلرز کی جائیداد اثاثے ضبط کر کے فوری قانونی کارروائی کی جائے۔ وزیر اعظم کی انسانی اسمگلنگ کے خلاف اقدامات کے حوالے سے اجلاس میں گفتگو، کہا سہولت کار سرکاری افسران کے خلاف تعدیبی کارروائیوں کا آغاز خوشائند ہے۔ وزارت قانون سے مشاورت کے بعد استغاثہ کے لیے سینئر وکلاء تعینات کیے جائیں۔ وزارت اطلاعات وزارت داخلہ کے تعاون سے آگاہی مہم چلائے۔ ہوائی اڈوں پر بیرون ملک جانے والے افراد کی اسکریننگ مؤثر بنائی جائے۔ کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میں شاہینوں کی اننگز کی شکست سے بچنے کی کوششیں۔ کھیل کے چوتھے روز قومی ٹیم دوسری اننگز میں خسارہ کم کرنے کے قریب، خسارہ پورا کیا تو ٹارگٹ دینے کا چیلنج ہوگا۔ شان مسعود 145 رنز پر ہمت ہار گئے۔ آج شان کے ساتھ کوئی وکٹ پر نہ ٹکا۔ کامران غلام 28، سعود شکیل 23 اور خرم شہزاد 18 رنز پر چلتے بنے۔ شان کے بعد بابر اعظم 81 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ربادہ اور یینسن نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ میچ اے سپورٹس پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ ٹیوب ویل لگانے کا جھگڑا تھانہ تاندیاں والا کی حوالات میں 3 بھائیوں کے قتل کی وجہ بنا۔ مقتولین کے عزیز و اقارب اور علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ تاندیاں والا کے حوالات میں بند 3 بھائیوں بلال، عثمان اور ناصر کو قتل کیا گیا تھا۔ مقتولین کا کزن آصف زخمی ہوا۔ حملہ آور عمارت کے عقب سے سیڑھیاں لگا کر تھانے میں داخل ہوئے اور فائرنگ کر کے فرار ہو گئے تھے۔ کراچی کی شاہ فیصل کالونی کے کھلے مین ہال میں گر کر بچہ جاں بحق، نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ لواحقین شدت غم سے نڈھال۔ 8 سالہ عباد کی لاش 4 گھنٹے بعد کورنگی ندی سے نکالی گئی تھی۔ عباد 4تھی جماعت کا طالب علم تھا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے مین ہال میں گر کر دو بچے گرے تھے، ایک کو فوری بچا لیا گیا تھا۔ گلی محلے میں جا کر گٹر کے ڈھکن کی رکھوالی کرنا میرا کام نہیں۔ میں گٹر کے ڈھکن چوری نہیں کرتا۔ ڈھکن چرانے کا کاروبار میرا یا سلمان کا ہے تو بتا دیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں گزشتہ روز کے واقعے سے زیادہ افسوسناک اس پر سیاست کرنا ہے۔ پولیس کو کئی بار کہہ چکا ہوں کباڑی لوہا خریدتے ہیں، کباڑی مارکیٹ میں کریک ڈاؤن کرنا ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی نے کہا میئر صاحب باتوں کے ٹورنامنٹ بند کرو، کام کرو۔ گٹر کا ڈھکن لگانے کے لیے کیا امریکی صدارت چاہیے؟ مقامی حکومت آپ کی، صوبائی حکومت آپ کی، اب تو صدر بھی آپ کا۔ ہم شہر کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے۔ گٹر کا ڈھکن نہ ہونے سے بچے کی موت ہوئی، ذمہ دار کون ہے؟ FIR کس کے خلاف ہوگی؟ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر نے کہا ہیروئنچی ڈھکن چراتے ہیں تو حکومت کہاں ہے؟ میئر کراچی ڈھکن دیں۔ شاہ فیصل کالونی کی UC کے لیے 75 ڈھکن دینے کا وعدہ کر کے صرف 20 دیے گئے۔ وفاق اور پنجاب میں حکومت کی غلط پالیسیوں کو کھل کر سامنے لایا جائے۔ پیپلز پارٹی قیادت نے حکومتی پالیسیوں پر پارٹی رہنماؤں کو گائیڈ لائنز دے دی۔ PP ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کے مرکزی صوبائی رہنماؤں کو ہدایات دی گئی ہیں۔ PP رہنماؤں نے قیادت کو حکومتی پالیسیوں پر تحفظات سے آگاہ کیا تھا۔ PP کے بعض رہنماؤں کا کہنا ہے حکومت کی غلط پالیسیوں پر خاموشی حمایت کے مترادف ہے۔ پیپلز پارٹی غلط حکومتی فیصلوں کا نزلہ خود پر نہیں گرنے دے گی۔ کراچی میں انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کے طلبہ کے نمبر کیوں کم آئے؟ قائم مقام چیئرمین انٹر بورڈ کراچی شرف علی شاہ نے ذمہ دار طلبہ کو قرار دے دیا۔ کہا نصاب تبدیل ہوا، بچے کلاسز لینے نہیں آتے، سائنس کی کاپیوں میں گانے لکھے ہوتے ہیں۔ طلبہ سمجھتے ہیں پرچہ بھر دیں تو ممتحن صرف دیکھ کر نمبر دے دے گا۔ شرف علی شاہ نے بتایا ممتحن، اسسٹنٹ اور اس کے بعد ہیڈ ایگزامینر پرچے دیکھ کر نمبرز فائنل کرتے ہیں۔ طلبہ کے خدشات دور کریں گے، ان کے اطمینان کے لیے کاپیاں کھول کر دکھا سکتے ہیں۔ گزشتہ سال بھی شور مچا تھا لیکن پرچوں کی دوبارہ جانچ کے لیے صرف 62 طلبہ نے رجوع کیا تھا۔ توری قبیلے نے دھرنا عارضی طور پر ختم کر دیا۔ توری قبیلے کا کہنا ہے مطالبات نہ مانے گئے تو دھرنا دوبارہ ہوگا۔ مندوری میں دھرنا جاری، اشیاء خورونوش کے قافلے کو آج پارا چنار پہنچائے جانے کا امکان۔ ڈپٹی کمشنر کرم پر فائرنگ کے مقدمے میں نامزد 2 دہشت گرد کرم میں کریک ڈاؤن کے دوران گرفتار۔
کرم کے بعض مقامات پر کرفیو نافذ۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں ڈپٹی کمشنر پر حملہ کرنے والوں کو جلد گرفتار کر کے قانون کے شکنجے میں لائیں گے۔ علاقے کو اسلحے سے مکمل پاک کیا جائے گا۔ امن معاہدہ برقرار ہے۔ آج سے ہی تمام فیصلوں پر عمل درآمد کا آغاز ہو چکا۔ بالائی علاقوں میں برف باری، کوہساروں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ وادی سوات میں سیاح کھچے چلے آئے۔ سڑکیں، گاڑیاں برف سے ڈھک گئیں۔ شانگلہ بھی برف سے سفید ہو گیا۔ ضلع انتظامیہ نے برفیلے راستوں پر بغیر سنو ٹرین گاڑی چلانے پر پابندی لگا دی۔ وادی کاغان میں 2 فیٹ برف باری نے پارہ -7 ڈگری تک گرا دیا۔ چترال میں بچے اور بڑے برف کے گولے بنا کر کھیلنے لگے۔ گلیات میں بھی وقفے سے برف باری۔ وادی نیلم اور لیپا میں سفید موتیوں کی برسات نے منظر سحر انگیز کر دیے۔ مظفر آباد، کوٹلی اور راولہ کوٹ میں بارش نے موسم مزید سرد کر دیا۔ کراچی میں سی ٹی ڈی انٹیلیجنس کا شہری کو اغوا کرنے کا کیس۔ متاثرہ شہری کے اکاؤنٹ سے $3,40,000 ٹرانسفر کرنے کی تحقیقات کا دائرہ وسیع۔ ذرائع کے مطابق تفتیش میں سی ٹی ڈی افسران اور اہلکاروں کے واردات میں ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ سی ٹی ڈی اہلکاروں کی ارسلان نامی شہری کی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ سے متعلق ایک اور فوٹیج بھی سامنے آ گئی، جس میں پولیس افسروں کو سادہ لباس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ارسلان نے منگو پیر تھانے میں اغوا کا مقدمہ درج کرایا تھا۔ سفاری پارک میں مرنے والی ہتنی سونیا کی موت ٹی بی سے ہوئی۔ لیبارٹری ذرائع کا کہنا ہے ہتنی سونیا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کر لی گئی ہے۔ رپورٹ لاہور کی یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز نے تیار کی ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کی جانب سے ہتنی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آج جاری کی جائے گی۔ سونیا کی بیماری سے 4 پاس ٹیم بھی لاعلم رہی۔ نادرا میگا سینٹر میں 24 گھنٹے پاسپورٹ پروسیسنگ کاؤنٹرز نے کام شروع کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر نارتھ ناظم آباد اور سائٹ سیمنز چورنگی میں 10 پاسپورٹ پروسیسنگ کاؤنٹرز قائم۔ ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹس نے دعویٰ کیا پاسپورٹس کے اجراء میں تاخیر کا مسئلہ حل کر لیا ہے۔ حسینہ واجد جہاں بھی ہو ہر صورت گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ بنگلہ دیش کی انٹرنیشنل کرائمز ٹرائیبیونل نے پولیس کو براہ راست حکم دے دیا۔ سابق وزیر اعظم کا دوسری بار وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا۔ آئی سی ٹی کا کہنا ہے شیخ حسینہ کو دیگر 10 لوگوں کے ساتھ گرفتار کر کے ہر صورت 12 فروری کو پیش کیا جائے۔ دیگر جن لوگوں کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ان میں مشیر دفاع میجر جنرل ریٹائرڈ طارق احمد صدیق اور سابق آئی جی پولیس بے نظیر احمد بھی شامل۔ قطر میں جنگ بندی مذاکرات۔ اسرائیل نے غزہ پر فضائی اور زمینی حملے تیز کر دیے۔ 3 دن میں 100 سے زائد حملوں میں 200 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ خان یونس، رفح، نصیرات، جبالیہ میں اسرائیلی حملوں میں 24 گھنٹے میں 88 فلسطینی شہید اور 208 زخمی ہو گئے۔ حماس کا کہنا ہے مستقل جنگ بندی کے معاملات پر اسرائیل کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں دیکھی۔ عام انتخابات میں کہیں لبرل پارٹی کا صفایا نہ ہو جائے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے مستعفی ہونے کا امکان بڑھ گیا۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے جسٹن ٹروڈو لبرل پارٹی کے رہنما کے طور پر جلد مستعفی ہو جائیں گے۔ 50 سے زیادہ لبرل ارکان پارلیمنٹ اس بات پر متفق ہیں کہ ٹروڈو کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ 9 سال تک اقتدار میں رہنے والی حکمراں جماعت لبرل پارٹی کو مہنگائی اور ہاؤسنگ بحران کی وجہ سے آئندہ الیکشن میں عوام کے غصے کا سامنا ہے۔ مدینہ منورہ اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، سردی کی شدت میں اضافہ، متعدد علاقوں میں ژالہ باری بھی ہوئی۔ مسجد نبوی میں بھی بارش، جدہ میں طوفانی بارش، سڑکیں زیر آب، تمام انڈر پاس عارضی طور پر بند۔ امریکہ کی 7 ریاستوں میں برفانی طوفان کی وجہ سے ایمرجنسی نافذ، لاکھوں لوگ متاثر، تعلیمی ادارے بند، متعدد ہوائی اڈوں پر پروازیں معطل۔ بعض امریکی ریاستوں میں درجہ حرارت -29 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر چکا۔ برطانیہ میں شدید برف باری سے نظام زندگی مفلوج، ہزاروں گھر بجلی سے محروم۔ شمالی آئرلینڈ میں 28,000 اور انگلینڈ میں بھی سینکڑوں گھروں کو بجلی کی فراہمی معطل۔ مانچسٹر، برمنگھم، لیڈز اور بریڈ فورڈ ایئرپورٹس کے رن وے برف میں چھپ گئے۔ اسکاٹ لینڈ کے علاقے لاک گلاسکار نوش میں درجہ حرارت -11 تک پہنچ گیا۔ لندن کے واٹرلو اسٹیشن سے درجنوں ٹرینیں بجلی میں خلل کے سبب منسوخ ہو گئیں۔
2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلنے ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ مہمان ٹیم 18 سال بعد پاکستان کی سرزمین پر ٹیسٹ میچ کھیلے گی۔ ویسٹ انڈین ٹیم اسلام آباد کلب میں 3 روزہ میچ بھی کھیلے گی۔ سیریز کا پہلا ٹیسٹ 16 جنوری سے ملتان میں کھیلا جائے گا۔ قائم پاکستان کا اثاثہ ہیں، ان کے علاج پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی قذافی اسٹیڈیم میں صحافیوں سے گفتگو، کہا سائم ایوب کل صبح لندن روانہ ہو جائیں گے، سپورٹس کے بہترین ڈاکٹر سے علاج ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا، 25 جنوری تک کام مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ 27 جنوری کو قذافی اسٹیڈیم کے افتتاح کا پلان ہے۔ ووٹ کریں، 4 میچ کے ٹکٹس پائیں۔ شائقین کرکٹ کے لیے خوشخبری، ایچ بی ایل پی ایس ایل نے فینس چوائس ایوارڈز متعارف کرا دیے۔ بہترین بیٹرز میں فخر زمان، بابر اعظم اور محمد رضوان امیدواروں میں شامل۔ 6 کیٹیگریز کے لیے ووٹنگ پی ایس ایل کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر جمعے تک ہوگی۔ ووٹ ڈالنے والے 6 خوش نصیب شائقین بھی لکی ڈرا کے ذریعے ٹکٹ جیتنے کے اہل ہو جائیں گے۔ ایوارڈز کے فاتحین کا اعلان 11 جنوری کو پلیئرز ڈرافٹ کی تقریب میں کیا جائے گا۔ اور کیلیفورنیا میں گولڈن گلوب کی تقریب سج گئی۔ دی بروٹلسٹ نے میلہ لوٹ لیا۔ دی بروٹلسٹ کو بہترین فلم، ہدایت کار اور اداکار کا ایوارڈ دیا گیا۔ آئی ایم اسٹل ہیئر کی اداکارہ فرنینڈا ٹورس بہترین اداکارہ اور فلو بہترین اینیمیٹڈ فلم قرار۔ 62 سال کی ڈیمی مور نے پہلی بار گولڈن گلوب ایوارڈ حاصل کیا۔